أباه عفوك إني للنور مدت يداي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان اور شکر اور احسان بجا لاتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہمیں ایک عظیم، ایک برکت والے، ایک مغفرت والے، ایک رحمت والے مہمان کو پھر اپنے گھر پر پہنچایا. بزرگوں، بھائیوں، ایک مسلمان کو معلوم ہے رمضان میں کیا کرنے کا ہے. دن میں تراویح، دن میں روزہ، رات میں تراویح. لیکن بھائیوں، یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان ہر سال کیوں آتا ہے. ہر ایک نے اپنے اعتبار سے رمضان کا ایک پروگرام تیار کر لیا ہے. افطاری کا نظام کرنے والے افطاری کا، سحری کا سحری کا، زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ کی لسٹ تیار کر رہے ہیں کہ کہاں سے آنے کا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہے حدیث کے، کہ جب شعبان کے آخری دن ہوتے تھے سرکار ہم کو جمع فرماتے تھے. وہ کہتے تھے: ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگو تمہیں پتا ہے ایک بہت بڑا برکت والا، عظمت والا، رحمت والا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے. میرے عزیز بھائیوں، میری زندگی میں 30-40، کسی کی 50 رمضانیں آئی، لیکن ایک بات میں قیمتی سناتا ہوں، بہت قیمتی بات ہے، توجہ کے ساتھ. یہ رمضان ہے کیا؟ ہم کو تو ہے کہ بھئی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تراویح پڑھنے والے پڑھیں گے، 4 دن کے بعد پیچھے کی 4 سب گھر چلی جائے گی، ہر 2-4 رکعت کے بعد پانی کا نظام ہوگا، تراویح کے بعد بار مجلس سے لگے گی. خدا کی قسم ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اور میں نہیں کہتا، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، جان سے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ مر گئے ہیں اپنی اپنی قبر کے اندر ہے، اگر اللہ پاک ان کو زندہ کرے، اللہ تو کرنے والے قیامت میں، لیکن ایک مرتبہ زندہ کر کے اللہ پاک پوچھے کہ اور بندو، ہم تمہاری ایک تمنا پوری کرنے کے، بتاؤ کیا ہے. سب مردے کو اگر اللہ پاک زندہ کرے اور اللہ پاک یہ پوچھیں کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ایک تمنا پوری ہوگی خالی، بتاؤ کیا ہے؟ کچھ کھانا ہے، اپنی ماں سے ملنا ہے، اپنے باپ سے ملنا ہے، ایک تمنا خالی، اور کچھ نہیں. کچھ کھانا پینا، بھائی سے ملنا، دوست سے ملنا، بیٹے سے ملنا ہے، بیوی سے ملنا ہے. اگر اللہ پاک تمام قبرستان کے مردے کو، سیان سے سننا، وہ بزرگ فرماتے ہیں، تمام مردوں کو اللہ پاک زندہ کر کے کہے کہ ہم تمہیں واپس، یعنی مرنے کے بعد، مر تو گئے ہیں
واپس تمہیں تمہاری ایک ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہم دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا ہے؟ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں، کوئی کہے گا کہ یہ دیکھ لو امی کو، ابا کو، بھائی کو، ہے ہر ایک اپنے اعتبار سے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، سارے کے سارے مرحومین، سارے کے سارے مردے، جب اللہ کا فرشتہ ان سے یہ پوچھے کہ ہم تم کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، ایک تمنا، ایک ڈیمانڈ پوری ہوگی، بتاؤ تمہیں کون سی ڈیمانڈ، کون سی ایک تمنا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے مردے، مرد اور عورت جتنے مر گئے ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اللہ اگر آپ ہمیں دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ ہماری ایک تمنا پوری کرنا چاہتے ہیں تو اے اللہ آپ کا احسان ہوگا، آپ کا کرم ہوگا، آپ کی مہربانی ہوگی، نہ مجھے ماں کو دیکھنا ہے، نہ مجھے باپ کو دیکھنا ہے، نہ مجھے روٹی کھانی ہے، نہ مجھے اور کوئی چیز کی تمنا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو قبر میں فرشتے کی ملاقات ہو چکی، ان کو خبر ہے آخرت کیا ہے، ان کو جنت کا نظارہ کروا دیا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اب آخرت کی احوال کیا ہیں۔ تمام کے تمام، کوئی نہیں کہے گا کہ ابا، بھائی، امی، دادا، بیوی، بچے، کوئی نہیں، سب کے سب مل کر یہ کہیں گے، اللہ تمنا تو بہت ساری تھی، لیکن اگر آپ ایک تمنا ہماری پوری کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ ایک دن رمضان کا نصیب کر دے۔ کیا؟ ایک دن، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی مکان، نہ دکان، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی نہیں، اللہ بس آپ بھیج رہے 24 گھنٹے رمضان کا نصیب کر دے، اس لیے کہ ان کو خبر ہے قبر میں رمضان سے کیا ملا ہے۔ ہمارا وقت سونے میں چلا جائے گا، کوئی 2 بجے سوتا ہے رات کو، پھر صبح فجر سے لے کر ظہر تک سونے میں، پھر ادھر ادھر بات کی، پھر ظہر کے بعد سونے میں۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت محبت سے کہتا ہوں، بہت محبت سے کہتا ہوں، ایک بات بتاؤں، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے، شیطانوں کو زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے، جنت کو خوشبوؤں سے تیار کی جا رہی ہے۔ رمضان کی رات میں اللہ کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، الا الا هل من تائب الا هل من مستغفر، ہے کوئی بیماری سے پریشان، ہے کوئی روزی سے پریشان، آؤ میرے بھائیوں، رمضان کی ایک ایک رات میں اللہ کروڑوں گنہگاروں کو جہنم میں سے نکال کر جنت کا دروازہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ عظمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، روزہ معاف نہیں، روزہ معاف نہیں، روزہ فرض ہے۔ چھوٹی چھوٹی بیماری، ڈائبٹیز اینڈ پریشر ہے، میرے بھائیوں یاد رکھو، جن مسلمانوں کو شوگر کا یا پریشر کی تکلیف ہے اور ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، ان کا تجربہ ہے کہ اللہ کی قسم قاری صاحب، رمضان میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دل پر لینے کی بات ہے۔ ایک بات بتاؤں، یہ روزہ کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے، پہلا رمضان کا روزہ رکھیں گے، پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو 27 کا دیکھیں گے، پھر دعا کرانے آئیں گے۔ میرے بھائیوں حالات خراب ہے، دنیا کے کئی کنٹری میں زمینیں ہل چکی ہے، پچھلے 2 دن میں دلی میں زلزلے کے اثرات آئے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں مت آؤ، وہ کہاں آتا ہے، کون تراویح پڑھتا ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، کیا کھانے کا، کون یعنی پنکھے چالو کریں گے، یہ ہے نا، یہ میرے بھائیوں، میرے پاس ان باتوں کے سننے کا وقت نہیں ہے۔ رمضان آ گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، آپ اس طرح رہتے تھے جیسے ہم کو نہیں پہچانتے۔ اگر رمضان کو وصول کرنا ہے تو شیڈیول بناؤ۔ کیا مطلب شیڈیول کا؟ جب چاہیں گے کھائیں گے، جب چاہیں گے سوئیں گے، اس طرح رمضان وصول نہیں ہوگا۔ آپ ٹائم ٹیبل بناؤ کہ میں فجر کے بعد اتنے گھنٹے سوؤں گا، اس کے بعد میں یہ کروں گا، اس کے بعد دکان جاؤں گا، اتنے بعد قرآن پڑھوں گا، ٹائم سے زندگی گزارو۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، خالی یہ مسجد نہیں، کہیں بھی مسجد میں باتوں کا ماحول نہ بناؤ۔ 2 آدمی بیٹھیں گے، تیسرا تمہارے ساتھ بیٹھے گا، 4 گھنٹے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، تمہیں اللہ کا واسطہ رمضان میں 1 مہینے کے لیے موبائل کم کر دو یار، رمضان کے 1 مہینے کے لیے واٹس ایپ گروپ پر ڈال دو کہ ایمرجنسی میں بات کریں گے، اور ہوگا تو عید کے بعد ہم آپ کا جواب دیں گے۔
یاد رکھو میرے بھائیوں، میں نے جیسے کہا سارے کے سارے مردے اللہ سے کہیں گے اللہ کوئی تمنا نہیں ہے، اگر آپ ہمیں دنیا میں ایک تمنا پوری کرنے کے لیے بھیجتے ہیں رمضان کا ایک دن نصیب کر دے۔ میرے استاد نے مجھے کہا تھا سن لے، جس مسلمان کا رمضان میں ایک روزہ قضا ہو گیا، کتنا؟ ایک روزہ قضا ہو گیا، زندگی بھر اگر وہ روزے کی قضا کرے رمضان کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیا ہے رمضان؟ کیا ہے رمضان؟ میرے بھائیوں، جہاں تفسیروں کی مجلس ہوگی ان کو سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور میں نے کل تراویح کے بعد وہاں کہا تراویح میں کہ دو چیزیں ایسی ہیں میرے مسلمان بھائیوں، دھیان سے، دو چیزیں کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ پاک پوچھیں گے تم کیوں آئے؟ دو چیزیں، نمبر ایک الصیام والقرآن، الصیام ایک روزہ اور ایک قرآن، یہ دونوں کو اللہ جسم عطا کریں گے، ان کا جسم ہوگا اور وہ دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ پوچھیں گے تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو روزہ کہے گا کہ اللہ، اے اللہ، جس نے جو بھوکا رہا، جو پیاسا رہا، ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ قرآن کو اللہ پوچھے گا تم کیوں کھڑے ہو؟ تو قرآن کہے گا کہ اللہ، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھے پڑھنے والا، مجھے سننے والا، اللہ ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں صبر کرو، صبر کرو۔ پھر روزہ کہے گا اللہ ہم اس وقت تک یہاں سے ہٹیں گے نہیں جب تک روزہ رکھنے والے کی مغفرت نہ ہو جائے۔ قرآن اللہ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اللہ سے کہے گا اللہ ایک مرتبہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، جس نے مجھے پڑھا، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ کو سنا اس کی مغفرت کر دے۔ حدیث پاک میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب تک روزہ رکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے کی مغفرت کا اعلان نہیں کرتے تب تک وہ دونوں وہاں سے ہٹے گے نہیں۔ اللہ قبول کرتے ان کی سفارش، موقع ہے میرے بھائیو، گولڈن چانس ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست ہمارے ساتھ رمضان میں بیٹھے ہوئے تھے، قبر میں چلے گئے۔ میں بتا رہا تھا روزہ معاف نہیں ہے، خالی عورت ماسک کے ٹائم میں روزہ نہیں رکھے گی، اس کو بھی بعد میں قضا کرنا ہے۔ سن لے، نماز کی قضا نہیں ہے عورت پر ماسک کے ٹائم کی، لیکن روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یہ جاننا ضروری ہے۔ افطاری کی 2 منٹ پہلے اگر حیض آ گیا، ماسک آ گیا، وہ روزہ گیا، اس کو قضا کرے گی رمضان کے بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ہم مسجد کو عبادت کا رنگ دیں، ذکر کریں۔ بہت سارے ہمارے بھائی مجھے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب ہم نے بہت سالوں پہلے قرآن پڑھا تھا، پڑھتے نہیں آتا۔ میں 2 مشورے دیتا ہوں۔ ہماری مسجد میں حافظ ہے، علماء ہیں، ہم قرآن سیکھنے کا ماحول بنائیں، ہم نماز سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ ایک مولانا کو پکڑ کر کہے کہ مول صاحب دیکھو میں یہ 2 رکعت پڑھتا ہوں، دیکھو میری نماز برابر ہے کہ نہیں ہے۔ میں کیا کہتا ایک مرتبہ، آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں کی حالت کیا تھی؟ نہ صوفے تھے، نہ گالیچے تھے، نہ ایسیاں تھی، سیدھے سادے برتن تھے، سیدھا سادہ کپڑا تھا۔ آج سب کچھ بدل گیا، غریب سے غریب کے گھر میں ایسیاں آ گئی، فریج آ گئے، صوفے بدل گئے، کلر بدل گیا، کپڑوں کی ڈیزائن بدل گئی، موبائل بدل گئے۔ میرے بھائیوں نہیں بدلی تو میرے اور آپ کی نماز نہیں بدلی۔ نماز ہم جیسے آج سے 50 سال پہلے جس طرح رکوع کرتے تھے آج ویسے ہی رکوع کر رہے ہیں، جس طرح پہلے کال باندھتے تھے۔ ذرا پوچھو کسی کو کہ کال اس طرح باندھتے یار؟ اگر رمضان میں ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، رکوع کس طرح کریں گے؟ ابھی 2 دن کے بعد لوگ تھک جائیں گے، یہاں قرآن ہوگا اور جب لوگ رکوع، امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو دوڑ کر آ کر رکوع پکڑیں گے۔ تباہی ہے، یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ اپنے قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے کو برداشت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا رمضان کے لیے اپنے ڈیوٹی کے ٹائم کو سیٹ کرو۔ میں ان دکانداروں سے، میں ان مالکوں سے کہتا ہوں تمہارے ہاں جو 2-4 مسلمان کام کرتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم کم کر دو، اللہ تمہاری روزیوں میں برکت دے گا۔ ان کے روزوں کا خیال کرو۔ وہ اگر 8 گھنٹے کا جاب ہے آپ اس کو 6 گھنٹے میں چھوڑ دو اور اس کو کہو کہ میں تجھے 2 گھنٹے اس لیے دیتا ہوں تاکہ تو رات میں تراویح سنے، تاکہ تو رات میں قرآن سنے۔ میرے بھائیوں ایک بات بتاؤں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی تھی، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر یہ پوچھا، اللہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا نبی آیا
کہ جس سے آپ نے ڈائریکٹ بات کی ہو، وہی تو سب پر آئی نبیوں پر؟ فرمایا نہیں۔ کہا کہ اللہ میرے بعد کوئی ایسا نبی، میرے بعد ایسا کوئی رسول آنے والا ہے کہ آپ میرے سے بھی زیادہ قریب ہو کر، میرے سے بھی زیادہ نزدیک ہو کر آپ اس کی بات سنیں گے، آپ اس سے بات کریں گے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تھے کہ جب وہ کوہ طور پر جاتے تھے تو ڈائریکٹ اللہ کی بات ان کے کان میں جاتی تھی، اتنے قریب ہو جاتے تھے اللہ موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ سنو، نبی کی بات نہیں، رسول کی بات نہیں، میرے آخری نبی تاجدار بطحا سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آنے والی ہے، میرے پیارے نبی کی امت آنے والی ہے، میں اس امت پر روزہ فرض کرنے والا ہوں۔ پورے رمضان وہ بھوکے رہے گی، پورے رمضان وہ پیاسی رہے گی، اور جب وہ میری روزے دار میرے بندے افطاری کے دسترخوان پر آئیں گے، کس کے؟ افطاری کے دسترخوان پر آئیں گے، اور چھوٹے بچے، معصوم بچے، بیمار عورتیں، کمزور عورتیں، بھوکا انسان افطاری سے پہلے جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ کھانا موجود تھا، اے اللہ پانی موجود تھا، میں نے نہیں پیا اس لیے کہ مجھے خبر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اے اللہ میں چھپ کر پانی پی سکتا تھا، میں چھپ کر کھانا کھا سکتا تھا، میں گھر والوں کو بتا سکتا تھا میرا روزہ ہے، میں باہر جا کر ناشتہ کر سکتا تھا، لیکن اے اللہ مجھے قبر کا خوف آ گیا، مجھے تیرا ڈر ہے، معاف کر دے اللہ۔ تو اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ میں تجھ سے جتنا قریب ہوں، میرے اور تیرے درمیان تو 70 پردے ہیں، 70 پردے ہیں، اگر اس میں سے ایک پردہ بھی کم ہو جائے تو میری تجلی تجھے جلا کر راکھ کر دے، لیکن اے موسیٰ سن، وہ امت اتنی مبارک ہے، وہ نبی اتنے مبارک ہے، ان کا روزہ اتنا مبارک ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر جب یہ ہاتھ اٹھانے آئیں گے اور میرے سامنے بھوکے ہونے کے ہاتھ میں ہاتھ اٹھائیں گے، اے موسیٰ میری عزت، اللہ فرماتے اللہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تجھ سے بھی زیادہ قریب ہو کر اس گنہگار روزے دار امتی کی دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ پاک اتنے قریب ہو جاتا۔ افطاری کی 15 منٹ پہلے اپنی ماں کو بتاؤ اور امی گیس بند کر دو، جو مقدر میں ہوگا مغرب بعد دیکھا جائے گا، آؤ دسترخوان پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مجموعی دعا مانگو، سب مل کر دعا مانگو۔ یہ کیا بات ہے، امی بیچاری وہاں گیس پر ہے، اذان ہو رہی ہے، ارے میرے بھائیو 2 آئٹم کم کرو یار، 2 آئٹم کم کرو، یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رمضان میں وہ نعمتیں کھلاتا ہے جو پورے سال میں نصیب نہیں ہوتی، لیکن اس کی طرف نفس کو نہ لے جاؤ۔ افطاری سے مغرب سے پہلے 15 منٹ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چانس ہے۔ ارے ایک بات بتاؤں، جب افطاری کے دسترخوان پر جب آدمی دعا کرنے بیٹھتا ہے نا، میرے استاد مجھے کہتے تھے کہ علیم نے سموسے کے سامنے دعا کرنے نہیں بٹھانے کا، دیکھیں دعا میں دھیان نہیں آتا ہے، سائڈ پر بیٹھ جاؤ، مسجد میں ہے تو مسجد کے کونے میں، گھر کے دوسرے کونے میں بیٹھ جاؤ اور نظر اللہ کی طرف۔ یہ فرمایا جب افطاری کے موقع پر بندہ دعا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے بھائیو؟ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہو فرشتوں تم اپنی عبادتیں بند کر دو۔ فرشتے تو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت میں، کروڑوں سال سے۔ فرشتے کا کام کھانا نہیں ہے، ان کو نیند نہیں آتی، ان کا دوسرا کوئی جوبج نہیں ہے، ان کا کام جس فرشتے کو اللہ نے رکوع کے لیے بنایا ہے وہ زندگی میں رکوع کرا کرتا ہے، اور جو سبحان اللہ پڑھتا ہے وہ اکھی زندگی 24 گھنٹے سبحان اللہ پڑھا کرتا ہے، لیکن اس فرشتے کو بھی رمضان کے مہینے میں افطاری کے موقع پر اللہ پاک کہتے ہیں فرشتے تم اپنی تسبیح بند کر دو، تم اپنی تسبیح بند کرو۔ تو فرشتے اللہ سے پوچھتے اللہ میں کیا کروں؟ تو کہا کہ تمہیں خبر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے روزہ رکھا ہے، وہ پورا دن بھوکا تھا اور وہ آیا ہے میرے پاس لینے کے لیے، وہ آیا ہے میرے پاس مغفرت روزی لینے کے لیے آیا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اس کی اولاد تکلیف میں ہے، تو اللہ ہم کیا کریں؟ وہ جو دعا مانگے نا تم اس کی دعا پر آمین کہو، نیت کرو میرے بھائی، 15 منٹ کریں گے بھائی۔ دیکھو میں اس لیے آج خاص طور پر اس میری مسجد میں آیا تاکہ ایک جمعہ کی وجہ سے ہمارے رمضان کا ماحول بدل جائے، اور نیت میرے بھائیوں میرا ایک بھی رکوع چھوٹنے نہ پائے، ایک بھی رکوع تراویح کا چھوٹنے نہ پائے، اس کی لذت الگ ہے، اس کی رونق الگ ہے، گھر کا ماحول الگ دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں جو خاص طور پر میں کہتا ہوں، خاص طور پر رمضان میں ہمارے محلے میں آنے والے فقیروں کو دھڑا دھڑ زکات کی رقم دینا بہت غلط بات ہے، میں بار بار اس کی طرف کہا ہے آپ لوگوں کو،
اس میں آنے والے 90% زکات کے حقدار نہیں ہوتے. ابھی کشمیر کے بہت بڑے دارالعلوم نے لیٹر پیپر پر لکھ کر بھیجا کہ گجرات کے مسلمانوں بس کرو، تمہارے گجرات میں کشمیر سے لوگ آتے ہیں نا ہمارے یہاں روزانہ، اور تم یہاں 200 500 100 دیتے ہیں، وہ وہاں فلیٹ خریدتے ہیں. یہ حقدار نہیں ہے. یہ زکات کی رقم زکات کے حقداروں کو دینی چاہیے. صدقے کی رقم اس طرح ہے، جو بھی پکارے، جو بھی ڈھول لے کر آوے، قوالی بجے تو ہم خوش ہو جائیں گے. ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا. محلے میں 4 آدمی اس سے ایسے ہیں جس کے پاس گیس کے بوتل بھرانے کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ آپ پوچھو 2-2 4-4 ہزار روپے یہ لوگ جو ہے ایک دن کی روزی ہے اس کی. ہاں کوئی کمزور ہے، لاچار ہے، بیوہ ہے، آنکھوں سے معذور ہے، شریعت نے ان کے لیے گنجائش رکھی. زکات مسجد میں چندے والے آ رہے ہیں، آپ دھڑا دھڑ 500 روپے دے رہے، تمہیں پتا ہے کہ زکات تمہاری کہاں گئی؟ پوچھو مولانا لوگوں کہ اس مدرسے میں دے سکتا ہوں، اس کی تصدیق صحیح ہے. اس کو جاننا بہت ضروری ہے میرے، اس کا وہ خوب خیال رکھنا. اور جہاں بھی پیسے دے رسید لو. اور ایک میرے بھائیوں کہ بھائی زکات کس کو نکالنے کی، کبھی موقع ملے گا تو ایک دن آؤں گا زکات پر بات کرنے کے لیے. ایک مسئلہ بتا دوں، جس کے پاس 612 گرام چاندی یعنی 52.5 تولہ، تو آج کل کے اعتبار سے 40,000 روپے کے آس پاس ہوتے ہیں. اتنا بیلنس ہے. کیا ہے بیلنس؟ سمجھتے نا، جمع ہے، ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، بیلنس ہے، قرض نہیں ہے. وہ زکات لے نہیں سکتا. دڑا دڑ کیٹیں ہو جا رہی ہے ایسے گھروں میں جو 50,000 کا موبائل یوز کر رہا ہے. 3 آدمی کمانے والے ہیں، ایک ایک گھر میں 5-5 7-7 کیٹیں ہمارے بزرگان منع کرتے. یہ تو ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارا گھر چلائیں گے، تم موبائل پر باتیں کرو چائے کی دکان پر. حقدار کے لیے ہے. اگر میں حقدار نہیں ہوں تو مجھے 500 دے رہا ہے، جزاک اللہ، تو میں غریب کا حق مار رہا ہوں. معاف کیجئے گا، یہ میں غریب کا حق مار رہا ہوں. خوب خیال رکھو میرے بھائیوں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں. اور ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ ہماری زکات صدقے کا حقدار ہمارے رشتے دار ہیں. بہت سارے ہماری بہن، خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا ایسے ہیں کہ جن کے نہ اس کو تو زکات نہیں ہے، وہ میری بات نہیں سنتا. نا اللہ تیری بات سنے کیا نہیں سنے، وہ تو زکات کا حقدار. ماں کو زکات نہیں دے سکتے، باپ کو زکات نہیں دے سکتے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، میں بیوی کو نہیں دے سکتے. ہاں نہیں تو پھر تم کا یہ وجہ اندر اندر چالو کر دینے کا، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر، ان کو زکات نہیں دے سکتے. ہاں خالہ کو، ماموں کو، پھوپھی کو، چچا کو، خالہ کی لڑکی، سمجھ میں آ رہا ہے، بہن کو دے سکتے ہیں اگر وہ زکات کی حقدار ہے تو. اور میرے بھائیو، اگر کسی کو اس سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ فون نہ کریں، واٹس ایپ سے وائس چھوڑ دیں، انشاءاللہ میں اپنے فرصت کے ٹائم میں آپ کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں آمبولی کٹور میں بعض جگہ پر ہم نے قرآن کریم کی تفسیر کا بھی جو ہے انتظام کیا ہے. انشاءاللہ ہماری مسجد یہاں بھی ظہر بعد ہوگا، اس کے بعد جو ہے قاضی میں بھی ہوگا، صالح محمد میں بھی ہوگا. آپ جہاں اپنے اعتبار سے میرے بھائیوں جو ہے قرآن کی تفسیر سال میں 1 مرتبہ سننے کا موقع ملتا ہے. اور بھی بہت ساری جگہ پر جہاں بھی آپ جو ہے آسانی سے عافیت کے ساتھ پہنچ سکتے ہو، فائدہ اٹھائیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات، ایک بات، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور رمضان آوے تو کیا کرنے کا؟ وہ تو سب کو پڑھ کے جو ہے روزہ اور تراویح. فرمایا لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو. لا الہ کلمہ استغفر اللہ الذی، ایک تو جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ طے کر لو کہ میں صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں بولو 100 مرتبہ. ایک نمبر 2 استغفر اللہ. گناہ ہے ہمارے پاس، بہت سارے گناہ ہیں ہمارے، اور یہ معافی کا مہینہ ہے. 100 مرتبہ کلمہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ. اور تیسرا 100 مرتبہ اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما. عربی میں نہیں، اپنے کو گجراتی اردو والے، اے اللہ تو مجھے کیا بولو بھائی، جنت الفردوس نصیب فرما. اور چوتھی دعا، اے اللہ دوزخ اور جہنم سے میری حفاظت فرما. یہ 4 چیز یاد رہے گی. بس دعا مانگتے بھی تو آنا چاہیے، دسترخوان پر بیٹھو 4 چیز یاد رہے گی. کلمہ پڑھنے کا استغفر اللہ، جنت مانگنے کی اور جہنم سے پناہ مانگی. اللہ ہم کم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن کی سنت باقی ہو پہلے